things, learnings and opportunities. دوسری بات یہ ہے کہ جس موضوع پہ مجھے حکم ہوا ہے وہ موضوع یہ ہے کہ کرنٹ سینیریو جو ایسٹرن میڈیسن کے حوالے سے چل رہا ہے وہ اس پہ میں بات کرنا چاہوں گا، اور میں اس پہ چاہوں گا کہ باقی ہمارے ساتھی بھی آن بورڈ ہوں۔ مختلف قسم کی سوچیں جو ہیں وہ مارکیٹ میں پائی جاتی ہیں، ہمارے اندر ایک اپنے اختلافات ہیں، ہم ایک دوسرے کی بات سننے کو اور ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر ڈسکشن کرنے کو بھی تیار نہیں ہیں۔ جو جس کا نظریہ ہے وہ اس پہ ڈٹا ہوا ہے، تو میرے خیال میں ہمیں بات چیت کرتے رہنا چاہیے، اس طرح کے فورمز پہ ڈسکشنز ہونے چاہیے۔ اس وقت کرنٹ سچویشن یہ ہے کہ گورنمنٹ آف پنجاب نے جو طب کے شعبے تھے اور ہومیوپیتھک کے شعبے تھے ڈسٹرکٹ ہاسپٹلز میں اور تحصیل ہاسپٹلز میں وہ ختم کر دیے ہیں۔ جو نئی یارڈ اسٹک انہوں نے بنائی ہے ٹی ایچ کیو کی، ڈی ایچ کیو کی، اس میں شعبہ طب اور شعبہ ہومیوپیتھک کو ایکسکلوڈ کر دیا ہے۔ اب اس کے اوپر ساری جو جماعتیں ہیں، سارے جو لوگ ہیں، سارے جو حکیم ہیں یا طباء ہیں، وہ اکٹھے ہوئے ہیں اور وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم ان سیٹوں کو بحال کروائیں۔ اور اس میں دو الگ الگ رائے پائی جاتی ہیں، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس احتجاج کا حصہ ہونا چاہیے، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہماری چونکہ یہ سیٹیں تھی نہیں اور ہمارا حکیموں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بنتا، تو اس لیے اس احتجاج میں شامل نہ ہوا جائے۔ لیکن میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ہمیں اس احتجاج میں شامل ہونا چاہیے۔ اس کی دو وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ چونکہ یہ احتجاج جو ہے یہ کونسل کر رہی ہے، اور کونسل ہی ہمارا پلیٹ فارم ہے جس کے ذریعے ہم نے اپنی ساری سٹرگل کرنی ہے، ہمیں ان کے ساتھ مل کے اپنے رائٹس کے لیے بات کرنی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم یہ جو یارڈ سٹک اپروو ہوئی ہے، اس یارڈ سٹک کے اوپر اگر نظر دوڑائیں تو انہوں نے اس یارڈ سٹک میں جو چیزیں کی ہیں وہ بڑی پازیٹیو ہیں۔ یہ ہے کہ جو نرسنگ کا ڈپلوما تھا اس کو بھی انہوں نے ڈگری میں کنورٹ کر دیا کہ وہ نرس اپوائنٹ ہوگی جس کے پاس ڈگری ہوگی۔ پھر اس طرح فارماسسٹ کی جہاں بی کیٹیگری والے کی اسسٹنٹ فارماسسٹ کی سیٹ تھی اس کو اپ گریڈ کر کے فارماسسٹ کر دی ہے۔ اب مطلب وہ فارماسسٹ بھی 17ویں اسکیل پہ اپوائنٹ ہوگا، اور جس کے پاس ڈاکٹر آف فارمیسی کی ڈگری ہوگی وہ فارماسسٹ ہوگا۔ پھر ایسے نیوٹریشنسٹ کی سیٹ جو ہے اس کے لیے ڈگری لازمی قرار دے دی گئی ہے، اس کو بھی 17ویں اسکیل پہ لے گئے ہیں۔ پھر ایسے فزیو تھراپسٹ ہے، اس کی بھی 17ویں اسکیل کی ہے اور اس کے لیے بھی گریجویشن لازمی ہے۔ اس طرح جو کلرک ہوتے تھے پہلے میٹرک پاس، ان کو کمپیوٹر آپریٹر کے طور پہ بھرتی کر رہے ہیں، اور ان کو اس طرح سے وہ انہوں نے دے دی ہے سیٹ 15ویں اسکیل کی، اور کمپیوٹر آپریٹر کر دی ہے۔ جو کلرک تھے 10ویں 11ویں اسکیل میں ان کو ختم کر دیا ہے۔ پھر اس طرح جو اسٹور کیپر ہوتا تھا 5ویں 7ویں اسکیل پہ، اس کو ایڈمن پروکیورمنٹ میں ڈال کے اور اس کی بھی گریجویشن جو ہے وہ لازمی کر دی ہے یا ماسٹر ڈگری۔ تو جب یہ جو ایفرٹ چل رہی ہے یا جو سٹرگل ہو رہی ہے، اس سٹرگل میں جب بھی کوئی بیوروکریسی بیٹھے گی، منسٹرز بیٹھیں گے، یا جب بھی اس کے اوپر ڈسکشن ہوگی، وہ یہ کہیں گے کہ اگر آپ نے بھی بھرتی ہونا ہے تو آپ گریجویٹ لائیں اور ہم ان کو 17واں اسکیل دیتے ہیں جیسے باقیوں کے ساتھ کیا ہے۔ تو میرے خیال میں کہ اس میں ہماری ایک پوزیشن بنے گی۔ ہم جتنے گریجویٹ ہیں اور جس طرح سے ڈس آرگنائزڈ ہیں، ہم کوئی آرگنائز سٹرگل کر نہیں سکتے، نہ کر پا رہے ہیں۔ ایک تو بے روزگاری بھی وجہ ہے کہ ہمارے گریجویٹس کے پاس اپنے کھانے کے پیسے نہیں ہیں، تو وہ کورٹ کچہری کے اور منسٹرز کے اور ادھر ادھر کے وہ خرچے برداشت نہیں کر سکتے۔ تو ہمیں ایک ایسے فورم کے ساتھ ملنا چاہیے جہاں 40-50 ہزار کی سٹرینتھ ہے، وہ 500 بھی ملائیں تو وہ اچھے خاصے پیسے بن جاتے ہیں۔ تو اور اس کے بعد پھر ان کے سر کے اوپر جو ہے وہ بڑے بڑے طبیہ کالجز ہیں، پھر ان کے ساتھ انڈسٹریز کھڑی ہیں، کرشی، ہمدرد، اجمل، اشرف، لسانی، مرحبا، بڑے بڑے نام ہیں، ٹھیک ہے، جو ان کو فنڈنگ کر رہے ہیں اور اس معاملے کو سپورٹ کر رہے ہیں، جبکہ ہمارے پیچھے کوئی بھی نہیں کھڑا ہوا۔ تو ہمیں اس فورم سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ میں یہ چاہوں گا کہ سارے لوگ جو ہیں وہ اس تحریک کا حصہ بنیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا کے اوپر، مختلف فورمز کے اوپر اپنی جو پہچان ہے وہ بنائیں، اور اس میں جو ہے وہ اپنی ایفرٹ کریں اور وہاں اپنا ایک نام پیدا کریں، لوگوں کو بتائیں، اویئرنیس دیں کہ ہم ایسٹرن میڈیسن کے گریجویٹ ہیں، ہمارے پاس ڈگری ہے، ہم طب جانتے ہیں، ہم طب کے سرار ہیں، ہم طب کا شعبہ جو ہے وہ چلا سکتے ہیں، تاکہ وہ جو آپ پوسٹیں کرتے ہیں وہ جنرل پبلک میں بھی جاتی ہیں، بیوروکریسی تک بھی جاتی ہیں، وہ وائرل ہوتی کہاں نہ کہاں چلی جاتی ہیں۔ تو اس لیے اپنے رائٹس کے لیے سوشل میڈیا پہ آواز بلند کرتے رہا کریں، لیکن ایک آرگنائزڈ وے میں، ایک اپرووڈ وے میں، ایک اسٹریٹجی کے ساتھ۔ بہت سارے جو ہمارے نقصانات ہوئے ہیں ان کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے وکیل کمزور تھے، ہمارے اسٹوڈنٹ اٹھ کے سینٹ لیول تک چلے گئے، وہ وہاں پہ سینٹ کو کنونس نہ کر سکے،
وہ وہاں پہ یا اگر کوئی بیوروکریسی کے پاس گیا ہے، اگر کوئی منسٹرز کے پاس گیا ہے تو وہ اپنا مقدمہ صحیح طریقے سے نہیں لڑ سکا، وہ الٹا فائدہ ہونے کے ہمیں نقصان ہوا ہے۔ تو کائنڈلی میری یہ گزارش ہے کہ آپ ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہوں، جس بھی پلیٹ فارم پہ جمع ہو وہاں کم از کم ایکسپیرینس لوگ ہوں، آفیشیل لوگ ہوں، جو کسی نہ کسی ادارے میں کام کرتے رہے ہیں، ان کو پتہ ہو کہ فائل کیسے تیار ہوتی ہے، یا اگر کوئی آرگیومنٹ کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے، گورنمنٹ کی انٹرنل پالیسیز کیا ہوتی ہیں، وہ کیا سننا چاہ رہے ہوتے ہیں، ان کو کنونس کرنے کا طریقہ واردات کیا ہو سکتا ہے۔ تو اگر ہم سب لوگ مل کے اس طریقہ واردات پہ کام کریں گے، ان چیزوں پہ کام کریں گے، تو انشاءاللہ وہ آنے والے دنوں میں کافی بہتری آئے گی۔ ہمیں ایک فورم پہ اب کچھ بھی کہیں، ہمارے کچھ دوستوں کا یہ خیال ہے کہ یہ ڈگری ایلوپیتھک کی ہے اور اس میں ایلوپیتھک ہونی چاہیے اور یہ چیزیں ہونی چاہیے، یہ ہمیں پریکٹس کے رائٹس ملنے چاہیے، وہ ملنا چاہیے۔ دیکھیں یہ چاہتے ہم بھی ہیں، ہم تو یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم گھر سوئے رہیں اور ہمارے اکاؤنٹ میں پیسے آتے رہیں، بس یہ بھی ہونا چاہیے، ہمیں کوئی کام بھی نہ کرنا پڑے، ہمیں تنخواہ بھی ملتی رہنا چاہیے، ہمیں یہ بھی ملتے رہنا چاہیے، ہمیں یہ بھی ملتا رہنا چاہیے۔ چاہیے تو بہت کچھ ہے، لیکن آپ ایک ایسے مطالبے رکھیں کہ جو ان کو سوٹ کریں، کچھ آپ پیچھے ہٹیں، کچھ وہ آگے آئیں اور مل جل کے معاملات حل کریں۔ اگر میں پہلے دن یہ کہہ دوں کہ باقی سب کو ختم کریں، صرف مجھے بٹھا دیں، تو یہ تو پاسبل نہیں ہوگا نا، میری اتنی ورتھ تو نہیں ہے، یا میں اتنا امپورٹنٹ تو نہیں ہوگا کہ باقی ساری چیزیں چھوڑ کے مجھے، ہم ان کو کہیں کہ ٹھیک ہے آپ حکیم بٹھاتے ہیں بٹھائیں، لیکن یہ لکھ دیں کہ ڈگری ول بی پریفرڈ۔ تو جہاں جہاں آپ لوگ اپلائی کریں گے وہاں آٹومیٹیکلی ڈپلوما پیچھے ہٹتا جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو پھر اس طریقے سے پھر آپ کونسل میں بنیں گے، کونسل کے اندر آ کے اپنے رائٹس چینج کریں گے، کوڈ آف ایتھکس چینج کریں گے، آپ ڈگری کے ساتھ ٹائٹل چینج کریں گے، جو بھی کریں گے اس کا ایک ہمیں لیگل پروسیس کی طرف جانا ہوگا۔ ایجوٹیشن ہم کر نہیں سکتے کیونکہ ہمارے پاس نہ اسٹرینتھ ہے، مطلب ہم اگر 500-600 لوگ اس وقت کونسل میں رجسٹرڈ ہیں، اگر 1000 بھی ہیں یا 2000 بھی ہیں ٹوٹل، تو وہ 2000 کوئی بڑا چینج نہیں کر سکتے، اس میں ہمارے پاس 80% فیمیلز ہیں، فیمیلز نہ کسی اسٹرائک میں آئیں گی نہ کسی میٹنگ میں آئیں گی، ان کے لیے اور مسائل ہوتے ہیں کہ وہ اکیلی آ جا نہیں سکتی ہیں، ان کی فیملی میں ساتھ آئے گا، وہ پھر اس طرح سے وہ موومنٹ نہیں چل سکتی۔ تو میری گزارش یہ جو لوگ سن رہے ہوں گے یہ بات میں ریکارڈنگ سنیں گے، میری اپنے تمام بی ایم ایس گریجویٹ سے گزارش ہے کہ ایک ماڈریٹ وے میں آئیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ سے ہاتھ ملائیں، ایسوسیشنز چاہے 10 بھی ہوں، گول سب کا سیم ہونا چاہیے، میتھڈالوجی پہ کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں، ایک دوسرے کی بات سنیں پہلے اور ایک دوسرے کی بات سمجھیں۔ مسئلہ یہ ہوا ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنا چھوڑی ہوئی ہے، ہم ایک دوسرے کو اپنا مخالف سمجھتے ہیں، حالانکہ ہمارے مخالفین اور ہیں جن کے ساتھ ہمیں جنگ لڑنی ہے، جن سے ہمیں مقدمہ جیتنا ہے، انہیں ہمیں وہ بے فکر بیٹھیں کیونکہ ہم آپس کی جنگ نہیں ختم کر رہے، ہمیں ہر طرح سے سامنا ہے، ہمیں ہمارے اپنے اندر سے بھی مخالفت کا سامنا ہے، ہمارے ہمیں باہر سے مخالفت کا سامنا ہے۔ اگر ہم انٹرنل جو ہے وہ اپنے اختلافات ختم کریں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھیں، تو ایکسٹرنل جو معاملات ہیں ان سے نمٹنا آسان ہو جائے گا۔ تو اس وقت چونکہ مجھے 5 منٹ دیے گئے تھے، میں خیال میں ٹائم بھی زیادہ لے گیا ہوں، تو ہمیں اس وقت جو بی ایم ایس کمیونٹی ہے، ایسٹرن میڈیسن کی کمیونٹی ہے، جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، میری تمام گریجویٹ سے، اسٹوڈنٹ سے، اسٹیک ہولڈر سے میری دست بستہ گزارش ہے کہ برائے مہربانی آپ اپنے ڈگری کو برا بھلا نہ کہیں، اپنے ڈپارٹمنٹ کو، اپنے ٹیچرز کو، اپنے شعبے کو، یہ کچھ بھی غلط نہیں ہے، یہ کچھ بھی نیگیٹو نہیں ہے، یہ آپ کا وہ شعبہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ ترین ہے، جو طب نبوی سے لنک کرتا ہے، یہ وہ شعبہ ہے جو دکھی انسانیت کو سکون دیتا ہے، راحت دیتا ہے، ان کی نیچرل ہیلنگ کرتا ہے، آپ کے ہاتھ میں اللہ نے شفا رکھی ہے، آپ کی مدد سے لوگوں کی تکلیفیں دور ہوتی ہیں، تو آپ اس کے اوپر ایک تو بلیو لائیں کہ میں ایک بیسٹ پروفیشن کے اندر ہوں، پھر اس پروفیشن کی ڈیولپمنٹ کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیں، آپ آگے ہوں، ایفرٹ کریں، لوگوں سے ملیں، ان کو بتائیں، اپنا سیکھیں، جہاں آپ کی کمی رہ گئی ہے ڈیورنگ ٹیچنگ میں آپ وہ باہر آ کے سیکھیں، آپ کسی کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں، کسی کلینیشینز کے ساتھ بیٹھیں، دوائیاں سیکھیں، ڈائگنوزز سیکھیں، ٹریٹمنٹ کا طریقہ سیکھیں، ہسٹری لینا سیکھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ جہاں 5 سال لگائیں ہیں، 2 مہینے 3 مہینے میں آپ یہ سیکھ جائیں گی چیزیں، وہ چیزیں سیکھیں اور اسی طرح کا آگے رسپونڈ کر دیں۔ اس کے بعد پھر آپ اپنا آن لائن کلینک سیٹ کریں، ہر بندہ اپنا فیس بک پیج بنائے، انسٹا پہ پیج بنائے، یوٹیوب پہ چینل ہو اس کا، وہ اپنی لرننگس کو شیئر کرے، وہاں سے اپنی ارننگ بھی کرے اور سارا لرننگ بھی کرے، تو یہ اس کے لیے بہت سارے آپشنز نکل سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک پلیٹ فارم پہ یونائٹ ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھوں میں ہاتھ ڈالیں، ایک دوسرے کے بازو بنے، نہ کہ ایک دوسرے کو گالم گلوچ کریں، ایک دوسرے کو ذمہ دار ٹھہرائیں کسی چیز کا۔ ہر بندہ بی ایم ایس کا، ہر گریجویٹ، چاہے وہ سندھ کا ہے، پاکستان کا ہے، کراچی کا ہے، اسلام آباد کا ہے، کشمیر کا ہے، پنجاب کا ہے، جہاں کا بھی ہے،
جو اسٹوڈنٹ ہے جو گریجویٹ ہے وہ اس شعبے کی ڈیولپمنٹ چاہتا ہے، کوئی بھی اس کو ڈیگریڈ نہیں کرنا چاہتے، لیکن لیک آف اویئرنیس، لیک آف اسٹریٹجی، لیک آف کوآرڈینیشن، لیک آف سپرویژن، لیک آف انٹرنل ہارمنی، ہم مار کھا رہے ہیں۔ اور میرے جیسے لوگ یا اکرم صاحب جیسے لوگ، ہم تو پھر بھی کہیں نہ کہیں سیٹل ہیں، ہماری روزی روٹی چل رہی ہے، لیکن یقین مانیں کہ جتنا احساس آپ کے ٹیچرز کو ہوتا ہے کہ ہمارا گریجویٹ بے روزگار ہے یا ہمارے گریجویٹ کے اوپر ذمہ داریاں ہیں، وہ ارننگ نہیں کر پا رہا، وہ میرے خیال میں شاید یا والدین کو ہوتا ہے یا ٹیچر کو ہوتا ہے، دوسرے بندے کو نہیں ہوتا۔ تو آپ کے ٹیچرز کو، آپ کے ڈپارٹمنٹ کو بخوبی ادراک ہے کہ آپ کے گریجویٹس کے اندر ان امپلائبلٹی ہے یا اس طرح کے جو ایشوز ہیں، وہ سب کا ادراک ہے، ہم سب چاہتے ہیں، لیکن ہمیں آپ سپورٹ کریں، ہمارے زور بازو بنیں، ہمیں آپ اپنا بڑا بھائی سمجھیں، باپ کی جگہ سمجھیں، دوست سمجھیں، جو بھی سمجھیں، لیکن آپ ہمارے ساتھ چلیں، ہم آپ کو کسی نہ کسی منزل تک پہنچائیں گے۔ آپ ہماری بات مانیں، ہمارے ساتھ بیٹھیں، ہمارے ساتھ ڈائلاگ کریں، ڈسکشن کریں، ہم سے گائیڈنس لیں اور اپنا مستقبل بہتر بنائیں۔ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، ہماری ہر قسم کی سپورٹ جس طرح کی آپ چاہیں، میں ہمیشہ ساتھ رہا ہوں، چاہے کوئی جی سی یو کا اسٹوڈنٹ ہے، چاہے کوئی راولہ کوٹ کا اسٹوڈنٹ ہے، چاہے کوئی ہمدرد کا ہے، چاہے کوئی آئی یو بی کا ہے، چاہے کوئی کرشی یونیورسٹی کا ہے، میری سپورٹ ہمیشہ سارے بی ایم ایس گریجویٹس کے لیے ایکول رہی ہے۔ تو آئندہ بھی میں حاضر ہوں، میں اپنا نمبر بھی شیئر کر سکتا ہوں، میرا فیس بک پیج، یوٹیوب، کہیں سے بھی آپ، لنکڈ ان سے کہیں سے میرے ساتھ آپ کنیکٹ ہو سکتے ہیں۔ میرے پاس آئیں، جو آپ کو مسائل ہیں وہ مجھ سے شیئر کریں، میں اس کو جو پاسبل ہو سکا میں آپ کو گائیڈ بھی کروں گا، سلوشن بھی دوں گا۔ انشاءاللہ آگے آنے والے مستقبل میں جو فورسی کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ ایسٹرن میڈیسن کا ہی آنے والا دور ہوگا، اور بہت ساری جگہوں پہ آپ کی ریکوائرمنٹ ہوگی، لیکن کامیاب وہی ہوگا جو ایک جھنڈے تلے اکٹھا ہوگا، جو یونٹی کے ساتھ چلے گا، جو اپنے سکلز بیٹر کرے گا، جو گالم گلوچ لڑائی جھگڑے کے بجائے وہ لرننگ پہ اور کوآرڈینیشن پہ فوکس رکھے گا، تو انشاءاللہ اس کا مستقبل بہتر ہوگا۔ تو تھینک یو سو مچ فار آل آف یو فار گیونگ می ٹائم اینڈ لسننگ اینڈ وہ مجھے برداشت کرنے کا بھی شکریہ۔ تو بہت مہربانی اکرم صاحب، تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ، اوور ٹو یو۔